جون کا مہینہ تھا اور گرمی بہت سخت تھی۔ میاں شہباز ہر دفعہ گرمیوں میں بچوں کے ساتھ گاؤں جاتا تھا، لیکن اس دفعہ مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے گاؤں نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا بڑا بیٹا حماد، جو ابھی ابھی FSC کے پیپر دے کر فارغ ہوا تھا، اس کو گاؤں جانے کا بہت شوق تھا۔ چونکہ حماد نے ایک گاڑی رکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ ضد کر رہا تھا کہ کوئی جائے یا نہ جائے، وہ تو لازمی جائے گا۔ گھر والوں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ کسی کی نہ سنی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے ابو سے اجازت لے لی اور کہا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں جائے گا۔ میاں شہباز نے اپنے بیٹے کو مجبور ہو کر اجازت دے دی اور کہا کہ اپنا خیال رکھنا اور جلد ہی واپس لوٹ آنا۔ حماد کو اس پر بہت خوشی ہوئی۔ اب وہ اپنے دوستوں کو تیار کرنے چلا گیا۔ اس کے 3 دوست تھے، حمزہ، احمد اور طیب۔ حمزہ اور احمد پیدائشی شہری تھے اور ان کے باپ دادا بھی اسی شہر کے تھے، جبکہ طیب دوسرے گاؤں کا تھا، لیکن وہ گاؤں میں زیادہ نہ جاتا تھا۔ حماد پہلے حمزہ کے ہاں گیا اور اسے بتایا کہ گاؤں چلتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حمزہ نے انکار کر دیا کہ ہم اکیلے کیسے جا سکتے ہیں، اور اوپر سے میرے گھر والے بھی نہیں مانیں گے۔ حماد نے اسے بتایا کہ احمد اور طیب بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں، اور وہ اسے گاؤں کی خوبصورتی کے قصے سنانے لگا۔ حمزہ باتوں ہی باتوں میں کھو گیا اور گاؤں کے لیے بے تاب ہو گیا، لیکن اسے ماں باپ کی فکر تھی کہ انہیں کیسے مناؤں۔ پھر حماد نے احمد اور پھر طیب کو بھی راضی کر لیا۔ ان کے گھر والوں سے بھی اجازت لے لی۔ وہ گاؤں جانے کے لیے بہت خوش اور بے تاب تھے۔ حماد نے تینوں دوستوں کو بتایا کہ وہ صبح 9 بجے روانہ ہو جائیں گے۔ حماد تینوں کو ان کے گھر سے ساتھ لے گا۔ صبح ہوتے ہی حماد نے جلدی جلدی تیاری کی اور اپنا سامان پیک کیا۔ ناشتہ کر کے اس نے گھر والوں سے اجازت لی اور گاڑی لے کر نکل گیا۔ وہ احمد اور طیب کو لیتا ہوا حمزہ کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے حمزہ کو کال کی اور تھوڑی دیر بعد وہ باہر آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھا اور چاروں دوست گاؤں کی طرف چل دیے۔ گاڑی میں اونچی آواز میں میوزک چل رہا تھا۔ حماد نے کہا، واہ حمزہ، تو نے گھر والے کو منا ہی لیا۔ گھر والے نہیں مانے، حمزہ نے کہا۔ حماد نے میوزک آہستہ کیا۔ میں نے بہانہ بنایا ہے کہ میں خالہ کے گھر جا رہا ہوں اور 2-3 دن بعد آ جاؤں گا۔ اس بات نے حماد کو پریشان کر دیا۔ یار، تمہیں گھر والوں کی اجازت کے بغیر نہیں آنا چاہیے تھا۔ خیر، اب مزے اڑاؤ۔
دن بھر سفر کرنے کے بعد وہ گاؤں پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر پیدل چلنے کے بعد وہ ایک پرانی سی کھنڈر حویلی کے سامنے پہنچ گئے۔ ہماری منزل آ گئی دوستوں، 3 دن ہم یہیں رہیں گے، ہمیں یہیں رکنا ہے۔ حماد کے دوست حویلی کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، جیسے کسی الگ دنیا میں پہنچ گئے ہوں۔ طیب بولا، یار یہ کتنی عجیب سی حویلی ہے، لگتا ہے جیسے شیر شاہ سوری کے زمانے میں بنائی گئی ہو۔ حماد نے جواب دیا، نہیں، یہ حویلی ہمارے دادا کو ان کے ابو نے تحفے کے طور پر دی تھی۔ یہ شیر شاہ سوری کے زمانے سے بھی پرانی ہے۔ یہ کسی دور میں اس علاقے کے بادشاہ کا محل تھا۔ حویلی کا ایک بہت بڑا دروازہ تھا، اس کا رنگ بالکل مدھم تھا، دیواریں بھی بہت پرانی تھیں، اینٹیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ صحن میں ایک بوڑھا درخت تھا، جس کی جڑیں پورے صحن میں پھیلی ہوئی تھیں اور پرندے ہر طرف اڑ رہے تھے۔ وہ حویلی میں داخل ہوئے۔ اندر سے وہ حویلی بہت خوبصورت تھی، لیکن ہر چیز پر گرد سوار تھی۔ حماد نے دوستوں کو کہا کہ پہلے وہ تھوڑی صفائی کریں گے اور سونے کے لیے بستر تیار کریں گے۔ صفائی کرنے کے بعد وہ بہت تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے، اس لیے ایک بڑے سے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے۔ حمزہ کہنے لگا، یار یہ حویلی تو بہت خوفناک معلوم ہوتی ہے۔ ویسے اس طرح کی حویلیاں ڈراموں اور فلموں میں ہوتی ہیں، جن پر بھوت کا قبضہ ہوتا ہے۔ حماد ایک دم سے بولا، یار ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا، یہ بس کہانیاں ہوتی ہیں تاکہ لوگوں میں تجسس پیدا کیا جا سکے۔ ہم تو ہر سال گرمیوں میں یہاں آتے ہیں، یہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک لائٹ بند ہو گئی۔ یار یہ گاؤں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، حماد نے کہا اور ایک موم بتی جلا دی۔ وہ کل کے لیے منصوبے بنانے لگے اور حماد انہیں مختلف کہانیاں سناتا جاتا، پھر وہ باتیں کرتے کرتے سو گئے اور موم بتی بھی بجھ گئی۔ کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد ہلکی ہلکی بارش برسنے لگی۔ زور زور سے ہوا چل رہی تھی اور آسمانی بجلی چمک رہی تھی۔ حویلی کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور وہاں اندر سے ہوا داخل ہو رہی تھی۔ کھڑکیوں کے پردے زور سے اڑ رہے تھے اور مسلسل رقص کیے جا رہے تھے۔ طیب کھڑکی کے پاس سویا ہوا تھا، اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی اور کھڑکی کی طرف رخ کر لیا۔ ایک دم زور سے آسمانی بجلی چمکی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا عکس بن گیا، جیسے کوئی انسانی روپ کھڑکی میں موجود ہو۔ وہ ڈر کے مارے ایک دم اٹھ بیٹھا اور حماد کو پکارنے لگا۔ حماد نے آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر طیب کے پاس چلا گیا۔ کیا مسئلہ ہے طیب؟ حماد نے پوچھا۔ یار کھڑکی میں کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ حماد فوراً اٹھا اور کھڑکی سے باہر جھانکا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اتنے میں حمزہ اور احمد بھی اٹھ گئے۔
وہ سمجھ رہے تھے کہ طیب نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، اسے تسلی دیے۔ اس کے بعد سب واپس لیٹ گئے۔ تقریباً 10 منٹ گزرنے کے بعد بارش بہت تیز ہو گئی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آندھی چل رہی ہو۔ کھڑکیاں زور زور سے کھلنے اور بند ہونے لگیں اور دروازے پر دستک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حماد اور اس کے دوست بہت ڈر گئے، لیکن انہوں نے ہمت کرتے ہوئے دروازے کی طرف قدم اٹھایا۔ حماد کے ہاتھ میں پستول تھا، جبکہ باقیوں نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ ان کا وہم تھا کہ شاید کوئی چور آ گیا ہو۔ طیب چونکہ بہت ڈر رہا تھا، اس لیے وہ اندر ہی تھا اور اپنے بستر میں لیٹا تھا۔ حماد نے پستول سیدھی کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ باہر ہر طرف پانی بہہ رہا تھا اور صحن میں کوئی موجود نہ تھا۔ درخت کے ساتھ ایک ڈبہ لٹک رہا تھا اور یہ اسی کی آواز تھی۔ ہم خواہ مخواہ ڈر گئے تھے یار، حماد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے دروازے کو بند کیا اور واپس کمرے کی طرف مڑے۔ جیسے ہی وہ مڑے، ان کی نظر دروازے پر پڑی جہاں سے خون ہی خون بہہ رہا تھا۔ تینوں بھاگتے بھاگتے کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں طیب کی لاش پڑی تھی۔ اس کی گردن سے خون فوارے کی طرح بہہ رہے تھے۔ اثر موجود نہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بھیڑیے نے اس کے سر کو نوچ لیا ہو۔